نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے آخر میں ایک دن مسجد نبوی میں مجلس ہو رہی تھی. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صاحب آئے، سفید کپڑے، کالے بال، جیسے ابھی نہا کر گھر میں سے نکلے ہوں کپڑے بدل کر، اور وہ مجمع چیرتے ہوئے حضور کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے سے لگا کر، جیسا ویسے بے تکلف دوست ہو. اب صحابہ حیران کہ کون بندہ ہے. اگر یہ مدینہ کا ہے تو مدینہ کا آدمی تو پہچانا جانا چاہیے، اور مجمع میں سے کوئی اسے جانتا نہیں. ایشیا میں چھوٹے ٹاؤن ہو، سٹی، دہلی جیسی سٹی، میرٹھ جیسا بڑا شہر، تو وہاں کے لوگوں کو تو ہر ایک کوئی نہیں پہچانتا. لیکن ٹاؤن ہو دیوبند جیسا تو اس کو تو سبھی لوگ پہچانیں گے. اب مدینہ کوئی بہت بڑا شہر تو نہیں تھا، 1,00,000 سے کم کی آبادی تھی. تب ایسے چھوٹے سے ٹاؤن میں ایک آدمی آیا ہے، نہا دھو کر، کپڑے بدل کر، سفید کپڑے پہن کر، کالے بال ہیں، کنگھی کر کے بیچ میں سے آیا ہے، تو کوئی نہ کوئی پہچاننے، اور کوئی پہچان نہیں رہا کہ کون بندہ آیا. جب باہر سے آیا ہے تو آج کل تو دیوبند سے چل کر ٹورنٹو تک آدمی آ جائے اور کپڑے نہ بدلنے پڑیں، ایسا ہو سکتا ہے. یہ 24 گھنٹے میں یہاں آ جائے گا. دیوبند سے کپڑے نہا دھو کر بدل کر چلے گا تو 24 گھنٹے میں ٹورنٹو پہنچے گا، اور اے سی میں آئے گا. ہر پیک، کار بھی پیک ہے، پلین بھی پیک ہے، کوئی گردہ بھی نہیں لگے گا. یہاں آئے گا جیسا وہاں سے چلا تھا ویسے ہی آئے گا. لیکن حضور کے زمانے میں ایسا تھوڑا تھا. مدینہ سے مکہ 10 دن میں پہنچتے تھے. آج کل 10 گھنٹے بھی نہیں لگتے، اس وقت 10 دن لگتے تھے. اور راستے میں ریت، مٹی اور ہوائیں، جھکڑ چلتے تھے تو برا حال ہو جاتا تھا. تو اگر یہ بندہ باہر سے آیا ہے تو ایسے صاف ستھرا کیسے ہے؟ اس کا برا حال ہو جانا چاہیے. مٹی بالوں میں، گرد و غبار مٹی لگی ہو، کپڑے مٹی مٹی ہونے چاہیے.
خیر سب لوگ حیرت میں سے ہیں، تو سب کی توجہ ہو گئی کہ کون بندہ ہے. پھر مجمع چیر کر حضور کے سامنے آ کر بیٹھ کر گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھ گیا، اور اس نے چار سوال پوچھے. پہلا سوال پوچھا ایمان کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. ان تؤمن باللہ، اللہ کو مانو، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو مانو، وکتبہ، اللہ کی کتابوں کو مانو، ورسولہ، اللہ کے رسولوں کو مانو. نبی نیچے کی حضرات ہیں، رسول اوپر کے، جیسے مولوی نیچے اور مفتی اوپر، ہائی رینج. تو جو مفتی ہوگا وہ تو مولوی پہلے بنے گا، جبھی تو مفتی ہوگا، اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا؟ بس رسولوں کو جب مانا تو نبیوں کو تو مان ہی لیا، نبی تو اس نبی کے بنے بغیر رسول بنے گا کیسے؟ تو 4 چیزیں کہا مانو. اللہ کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، ان کو نہیں مانیں گے تو ایمان کیسے ہوگا؟ پھر سوال ہے کہ فرشتوں کو ماننا کیوں ضروری ہے؟ فرشتوں کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ بندہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتا ہے. کوئی پیر نہیں چاہیے، کوئی واسطہ نہیں چاہیے، ایمان اور عمل صالح چاہیے، کھرا ایمان. ایمان بھی آج کل گڑبڑ ہونے لگا ہے. جو اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے ہیں یہی کھرا ایمان ہے، اور دوسرے گمراہ فرقوں کے جو عقیدے ہیں وہ رونگ ایمان ہے. تو صحیح ایمان چاہیے، صحیح عقیدے. اہل السنہ والجماعہ کے جو عقیدے ہیں وہ عقیدے ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد مثبت و منفی، پازیٹو نیگیٹو، دونوں پہلوؤں سے نیک کام یہ کرو، ان کاموں سے بچو. یہ جو بچنا ہے زنا سے، سود کھانے سے، یہ بھی نیک کام ہے، بچنا بھی نیک کام ہے. اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ بھی نیک کام ہے. تو ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے، اللہ تک پہنچے گا. کوئی واسطہ نہیں چاہیے، واسطے کے بغیر پہنچ سکتا ہے. اس لفظ کو یاد رکھو، پاسبل، واسطے کے بغیر پاسبل ہے، اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. بس اگر راستے میں کوئی آدمی مل گیا، اس سے پوچھا مجھے فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کہا میرا فالو کر، تو اور سہولت ہو گئی. روڈ پر ہم جا رہے تھے، اسی روڈ پہ چلتے رہیں گے تو اس جگہ پر ہم پہنچ سکتے ہیں، پاسبل ہے. راستے میں ایک مل گیا، اس نے کہا میرا فالو کر، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. اب آدمی بے فکر اس کے پیچھے چلے گا، وہاں پہنچے گا. پیر سے اتنا ہی فائدہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا، دامن پکڑ لیا، اب وہ جو کام بتائے وہ کام کرتے رہو تو سہولت کے ساتھ اللہ تک پہنچو گے. باقی ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ کی طرف سے جو بندوں تک پیغام آتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتے. سورہ شورى میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. فرمایا کہ کسی انسان میں یہ سخت طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے روح در روح کلام کریں. اللہ تو اللہ ہیں، ہم سورج کو ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے. تھوڑی دیر میں
آنکھیں خیرہ ہو جائیں گے، اور آنکھیں خیرہ نہیں ہوتی ہیں، آنکھوں کے پیچھے جو دماغ ہے جو آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے وہ دماغ تھک جاتا ہے، اور سورج کو زیادہ دیر تک آپ ٹکٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اللہ کو بندہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اللہ سے رو در رو کیسے کلام کریں گے؟ اللہ کی طرف سے بندوں تک جو ہدایت آتی ہیں وہ تین طرح آتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف جو ہدایات آتی ہیں، بندوں کی طرف نہیں، مخلوق کی طرف، بندوں سے بھی عام کر دو، اللہ کی طرف سے اس کی مخلوقات کی طرف جو ہدایات آتی ہیں وہ تین طرح آتی ہیں۔ وحی کے طور پر، وحی کے معنی ہیں اشارہ خفیہ، ایسا اشارہ کر دیا کہ جس نے اشارہ کیا وہ سمجھتا ہے، اور جس کو اشارہ کیا وہ سمجھتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سمجھتا، سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس نے اشارہ کیا وہ سمجھتا ہے، جس کو اشارہ کیا وہ سمجھتا ہے، دوسرا کوئی نہیں سمجھتا۔ اس کو وحی کہتے ہیں، وحی کے معنی بتا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ پہاڑوں میں چھتا بنا، اور لوگ جو ٹٹیاں باندھتے ہیں وہاں بھی چھتا بنا۔ جس کو شہد کی مکھیاں چھتا بنا کر اس پہ بیٹھتی ہیں، پہلے چھتا بنا۔ شہد کی مکھیاں کہاں چھتا بنائیں گے؟ پہاڑوں میں؟ یا اگر شہد کی مکھیاں پالی ہوئی ہیں تو ان کے لیے جو ٹٹیاں باندھی ہیں ان ٹٹیوں میں وہ اپنا چھتا بنائیں گے۔ چھتا بن گیا، کہا اب چل، اللہ کے راستوں پر منقاد ہو کر چل۔ میلوں شہد کی مکھی نکل جائے گی اور پھر وہیں آئے گی، اپنے چھتے پر ہی آئے گی، کسی دوسرے چھتے پر جا کر نہیں بیٹھ جائے گی۔ آج کل پانی کے جہاز چلتے ہیں، ہوائی جہاز چلتے ہیں، رات میں چلتے ہیں، دن میں چلتے ہیں، ان کے پاس میں قطب نما آلہ ہے، اس آلے سے وہ ہوائی جہاز رات میں چلاتے ہیں، پانی میں، سمندر میں جہاز چلاتے ہیں۔ قطب نما آلہ ہے جس سے، اس کے پاس کون سا قطب نما ہے؟ میلوں نکل گئی اڑ کر، اور رس لے کر، رس چوس کر کے پھر اپنے چھتے پر آ رہی ہے، حالانکہ اسی پہاڑ میں بہت سے چھتے ہیں۔ وہ جو شہد کا فارم لگا رکھا ہے ایک آدمی نے، اس میں تو بہت ساری ٹٹیاں ہیں، اپنی ہی جگہ پر آئے، واپس آئے گی۔ یہ ہے ذلولن کا مطلب، اللہ نے تیرے لیے راستے منقاد کر دیے ہیں، تو جا اور واپس آئے گی، بھولے گی نہیں۔ پھر جا کر کیا کر، پھلوں کو چوس۔ سیب ہے، سیب پر مکھی بیٹھے گی، جیسے ہماری مکھی مچھر سونڈ نکال کر کے کھال میں گھساتا ہے، ایسے وہ شہد کی مکھی اس سیب کے اندر گھسا کر کے اس کا رس چوسے گی۔ یا درخت کے پھول ہیں، ان پھولوں میں بیٹھ کر کے رس چوس، یا پتے ہیں، پتوں میں بیٹھ کر کے رس چوس، اور یہ چوس کر کے لے کر واپس آ۔ یہ رس جو پھلوں میں سے، پتوں میں سے، پھولوں میں سے جو رس چوس کر وہ لائی ہے، وہ اس کے پیٹ میں جا کر
وہاں مشینیں لگا دی اللہ نے، ان مشینوں میں جا کر مشینوں سے شہد بنے گا، ہنی، نہایت شیرین، میٹھا، پتہ نہیں کہاں سے مٹھاس آ گئی اس میں۔ وہاں جا رس چوسا تھا پھول کا، وہ میٹھا نہیں ہے، پتوں کا رس چوسا وہ میٹھا نہیں ہے، وہ رس چوس کے پیٹ میں گیا، اب وہاں پتہ نہیں کہاں سے اس میں چینی پڑی کہ نہایت میٹھا، پھر اس کے پیٹ میں سے ڈرنک بن کر نکلی، اور ایسی ڈرنک جس میں لوگوں کے 1000 فائدے ہیں۔ کہا یہ ہم نے وحی کی، شہد کی مکھی کو کہ یہ کر، یہ شہد کی مکھی کو جو اشارہ کیا ہے وحی کی ہے، یہ وحی اس کے نیچر میں یہ بات رکھی اللہ نے، ہر مخلوق کے نیچر میں، اس مخلوق کے لیے ضروری علم رکھ دیا ہے، ہر مخلوق کی فطرت میں، نیچر میں، اس مخلوق کے لیے جو ضروری علم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے۔ تو شہد کی مکھی کے نیچر میں یہ ضروری علم تھا جو اللہ نے اس کے نیچر میں بھر دیا ہے، اس کو وحی کہا۔ اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس وحی آئی کہ جب بچے کو، موسیٰ کو پالتی رہو، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو پولیس کا، کہ پولیس کو شاید بھنک پڑ گئی ہے اور پولیس اس بچے کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی آئے گی، بچے کو لے جا کر ذبح کرے گی، تو تم اس ایک بکس بنائیو کشتی نما، جیسے کشتی ہوتی ہے ایسا ایک بکس بنا کر کے اس میں بچے کو لٹا کر کے دریائے نیل کے حوالے کر دیجیے۔ یہ جو وحی آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پاس، تو فرشتہ آ کر کہہ گیا تھا یا ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی تھی؟ مفسرین کرام دونوں باتیں لکھتے ہیں، کوئی کہتا فرشتہ آ کر کہہ گیا، اور بعد مفسرین لکھتے فرشتہ نہیں آیا۔ آدمی جب کوئی پریشان کن اوکیزن ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کیسے بچوں، تو بچے کو کیسے بچانا پولیس کے ہاتھ سے، سوچتے سوچتے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ یوں بھی تو بچہ پولیس ذبح کر ڈالے گی، تو میں اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتا ہوا کیوں دیکھوں، میں کشتی نما بکس بنا کر کے دریا میں ڈالوں گی، ہو سکتا ہے کوئی اٹھا لے اور بچ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اٹھا لے اور بچہ بچ جائے، گھر میں تو رہے گا تو پولیس ذبح کرے گی۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی ہو، مفسرین ایسا بھی لکھتے ہیں، اور فرشتہ آ کر کہہ گیا ایسا بھی لکھتے ہیں، یہ ان کے دل میں یہ بات آئی۔ اس کو قرآن میں کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ میں تو وحی کے معنی سمجھا رہا ہوں، لوگ وحی کا مطلب ہی نہیں سمجھتے۔ اشارہ کیا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور حضور مجمع میں بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے، ایک وحی پہنچا کر چلے گئے، حضور نے اور جبرائیل نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور جو وحی لائے وہ حضور نے سنی، اور مجمع میں سے کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا۔ یہ بھی وحی ہے، اللہ نیچر میں اور فطرت میں کوئی علم رکھ دے، یہ بھی وحی ہے۔ اللہ تعالی دل میں کوئی خیر کی بات ڈال دیں جس کو الہام کہتے ہیں، یہ بھی وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے پاس ہدایت 3 طریقوں سے بھیجتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، دوسری صورت ہے من وراء حجاب، اللہ اور بندے کے درمیان پردہ ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ کا کلام سنا تھا تو بیچ میں پردہ تھا، اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے اللہ کا کلام سنا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بے تاب ہو کر درخواست کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیک،
اے میرے پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. باتیں تو آپ کی سنی لیکن آپ کا جلوہ تو میں نے نہیں دیکھا، تو مجھے اپنا جلوہ دکھائیے. یہ جو درخواست کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، یہ دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا نہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ بیچ میں حجاب ہے، حجاب ہے، نور ہے، نور کا حجاب ہے. اور وہی نور کا حجاب درخت پر آگ کی شکل میں نظر آیا تھا، بہت دور. موسیٰ علیہ السلام میدان میں سے گزر رہے ہیں، راستہ بھولے ہوئے ہیں، سخت سردی کا زمانہ ہے، اور دور پہاڑ پر آگ نظر آئی. تو نور بھی نظر آئے گا لیکن آگ زیادہ نظر آئے گی. گویا نور تیز ہو جائے گا تو آگ کی شکل اختیار کرے گا. بہرحال یہ جو درخت پر آگ نظر آئی تھی وہ آگ نہیں تھی، وہ درخت ہرا تھا، اور ہرا درخت جل رہا ہے اور جل نہیں رہا، تو وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا جو شدید حالت میں ہونے کی وجہ سے آگ کی شکل میں نظر آتا تھا. دیکھو سورج غروب ہوتا ہے اور سورج افق سے نیچا چلا گیا تو اوپر سرخی ہوتی ہے. یہ سرخی سورج کی دھوپ ہے، اور سورج کی دھوپ لال نہیں ہے، سفید ہے، مگر سورج غروب ہونے کے بعد سرخ نظر آتی ہے. کیوں؟ وہ سارے دنیا سے دھوپ سمٹ کر اکٹھا ہو کر افق پر فوکس آتا ہے، تو وہ سفید نور دھوپ لال نظر آتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی پردے کے پیچھے سے اللہ نے سے ہم کلام ہوئے تھے. مسلم شریف میں روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تو نور ہیں، میں کہاں سے ان کو دیکھتا. یہ مسلم شریف میں روایت ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جو کلام فرمایا تھا وہ من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے. تو دوسری صورت اللہ بندوں تک ہدایت جو بھیجتے ہیں تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے. تیسری صورت او یرسل رسولا، یا اللہ میسنجر بھیجتے ہیں. یہ اللہ کے پاس میں سے جو میسنجر آتا ہے یہ فرشتہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی فرشتہ آ سکتا ہے. پہاڑوں کا فرشتہ آ سکتا ہے، پہاڑوں کا ذمہ دار فرشتہ آ سکتا ہے، بارش کا ذمہ دار فرشتہ آ سکتا ہے، موت کا ذمہ دار فرشتہ آ سکتا ہے. لیکن احکام لے کر ہمیشہ حضرت جبرائیل آتے ہیں. دوسرے فرشتے آئیں گے تو دوسرے مقاصد سے آئیں گے، وہی لے کر یعنی احکام لے کر کے حضرت جبرائیل ہمیشہ آتے ہیں. تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو بھیج دیں اور وہ آ کر کے وہ بات پہنچا جائیں جو اللہ کو منظور ہے کہ میرے بندے کو وہ بات پہنچے. وہ بات جو اللہ کو منظور ہے وہ فرشتہ آ کر پہنچا جائے. او یرسل رسولا فیوحی الیہ باذنہ ما یشاء. یہ تین صورتیں وحی کی ہیں، وحی کی نہیں، یہ تین صورتیں ہیں اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق کی. اللہ بندوں تک کوئی ہدایت بھیجنا چاہتے ہیں تو ان تین طریقوں میں سے ایک طریقے سے بھیجتے ہیں. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جنات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے.
बेईमाना ضروری ہے کہ قرآن کی متعدد آیتوں میں جنات کا ذکر آیا ہے، اگر کوئی جنات کو وجود نہیں مانے گا تو ان آیتوں کا انکار لازم آئے گا۔ اس اعتبار سے لغیرہ ہی جنات کو ماننا بھی ضروری ہے، ان کا وجود ماننا بھی ضروری ہے، لیکن فرشتوں کا وجود تو ماننا ہی ہے، کیونکہ فرشتوں کا وجود اگر آپ نہیں مانیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ اللہ کی ہدایات نبیوں کے پاس کیسے آئی۔ اس لیے دوسری چیز ہے اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، پھر اللہ کی کتابوں کو مانو۔ کہتے ہیں بڑی کتابیں تو 4 ہیں، اور کہتے ہیں کہ ساری کتابیں 104 ہیں۔ یہ جو کتاب کہتے ہیں، کوئی پکا ثبوت نہیں، 4 کا تو ذکر قرآن میں ہے، قرآن، تورات، زبور اور انجیل، ان 4 کا ذکر تو قرآن میں ہے۔ ان کے علاوہ کتابوں کا بھی ذکر قرآن میں ہے، لیکن گول گول ہے۔ صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کو جو اللہ نے کتابیں دی تھی، قرآن میں ان کا دوسری جگہ ذکر نہیں، مگر حضرت ابراہیم کو اللہ نے کتابیں دی تھیں، صحف ابراہیم۔ تو اس لیے 4 کے علاوہ کتنی کتابیں تھیں معلوم نہیں، لیکن تھیں۔ جتنی بھی کتابیں اللہ نے نبیوں کو، رسولوں کو عنایت فرمایا، سب کو ماننا ضروری ہے، اور سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے۔ سب کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کو ماننے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ تمام کتابیں ایک سرچشمے سے آئی ہیں، یہ تمام رسول ایک ہستی کے بھیجے ہوئے میسنجر ہیں۔ آج یہ رسول جو آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اسی سرچشمے سے کتاب لائے ہیں، اور اسی اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بس ہمیشہ جو اللہ کے رسول آتے رہے وہ بھی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، جو ہمیشہ اللہ کی کتابیں اترتی رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب یہ رسول جو آئے ہیں اور اب جو قرآن لائے ہیں، یہ بھی اسی سرچشمے سے آئے ہیں اور اسی ہستی کے بھیجے ہوئے آئے ہیں۔ ایک سیریز ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک زنجیر ہے، اس کی کڑیاں ہیں۔ اس لیے ساری کتابوں کو ماننا ضروری ہے، سارے رسولوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ ایک کتاب کا بھی انکار کرتے ہیں، ایک رسول کا بھی انکار کرتے ہیں، مسلمان نہیں رہے، کیونکہ ایک رسول کا انکار کرنا، سچے رسول کا انکار کرنا، سچی کتاب کا انکار کرنا، یہ تو گویا آپ نے اس سرچشمے کو ہی نہیں مانا کہ اس نے بعض کتابیں اور بعض رسول بھیجے وہ تو صحیح، اور دوسرے بعض رسول اور بعض کتابیں بھیجی وہ ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بہرحال ایمان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ 3 چیزیں اور ہیں۔ ایک ہے الیوم الآخر، لاسٹ ڈے۔ ہماری یہ دنیا جو ڈے ٹو ڈے چل رہی ہے، کب سے چل رہی ہے اللہ جانے، کب تک چلے گی اللہ جانے، لیکن ایک بات ماننا ضروری ہے کہ اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الآخر۔ جیسا کہ یہ ماننا ضروری ہے کہ اس کا فرسٹ ڈے تھا، کب سے چل رہی معلوم نہیں، لیکن فرسٹ ڈے تھا کہ فلاں دن سے یہ دنیا شروع ہوئی ہے اور اس کا لاسٹ ڈے آئے گا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، اس دنیا کے ساتھ جو آخرت چل رہی ہے، اس آخرت کا بھی فرسٹ ڈے ہے، قدیم نہیں ہے، فلاں دن سے آخرت شروع ہوئی ہے اور پھر آخرت کا لاسٹ ڈے آئے گا ہی نہیں۔ مگر ہماری یہ دنیا، اس کا فرسٹ ڈے بھی ہے اور لاسٹ ڈے بھی آئے گا، یہ ماننا ضروری ہے۔ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، لاسٹ ڈے آئے گا تو دنیا ساری ختم۔ یہ دنیا ادھر سے بھی فانی، ادھر سے بھی فانی، ادھر سے ہمیشہ نہیں ہے، اس کا فرسٹ ڈے ہے
اور ادھر ہمیشہ نہیں رہے گی، اس کا لاسٹ ڈے آئے گا۔ اور آخرت کا فرسٹ ڈے ہے، فلاں وقت سے آخرت شروع ہوئی اور وہ کنٹینیو چلے گی، پھر اس کا لاسٹ ڈے ہے ہی نہیں۔ اور اس دنیا کا جب لاسٹ ڈے آ جائے گا تو تمام مخلوقات، مکلف مخلوقات اس دنیا سے آخرت میں ٹرانسفر کر دی جائے گی، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور وہ دنیا چلتی رہے گی۔ تو الیوم الآخر کو ماننا ہے۔ دوسری چیز ماننی ہے البعث بعد الموت۔ ہم جو مر جاتے ہیں تو یہ نتھنگ نہیں ہو جاتے، ہماری روح تو ویسی ہی باقی رہتی ہے، اس دنیا سے پاس اوے، آگے بڑھ کر چلی گئی، اور ہمارا جسم جو قبر میں ڈال دیا گیا اور مٹی بن گیا، اس بدن کو پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ کون؟ باڈی، ہماری باڈی دوبارہ زندہ ہوگی۔ یعنی ہماری یہ دنیا کا جو لاسٹ ڈے آئے گا، اور یہ دنیا ختم، مگر ہم نہیں ختم ہوں گے۔ ہم تو جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے، اس کو بھی ماننا ہے، تب ایمان مکمل ہوگا، اس کے بغیر نہیں۔ کفار یہ نہیں مانتے، کفار یہ مانتے ہیں کہ ہم کھاتے پیتے ہیں، مر گئے، نتھنگ۔ ایسا نہیں، اسلام نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، تم مرتے ہو تو مرنے کے بعد ایک نہ ایک دن تمہیں پھر زندہ ہونا ہے، وہ ایک دن ہے قیامت کا دن، اس دن تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ دو عقیدے ہوئے، ایک اس دنیا کا الیوم الآخر لاسٹ ڈے ماننا ضروری ہے کہ اس دنیا کو ختم ہونا ہے۔ دوسرا، جب دنیا کے ختم ہونے کا آخری دن آئے گا تو اس آخری دن میں جتنے مر گئے ہیں سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اور تیسرا عقیدہ، وہ 4 تھے، یہ 3 عقیدے اس کے ساتھ ملیں گے تو 7 عقیدے ہوں گے۔ تیسرا عقیدہ ہے اللہ نے مخلوق کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے، اور ہر مخلوق کے لیے الگ الگ اندازہ ٹھہرایا ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ لفظ تقدیر کے معنی ہیں اندازہ، اور یہ لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، سورہ فرقان کی 2 آیت میں ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ اللہ نے ہر چیز بنائی، وخلق کل شیء، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، تمام چیزیں اللہ ہی نے بنائی ہیں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، بس ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرا ہے، یہی تقدیر ہے۔ اور یہ جو حدیث شریف جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بھلی بری تقدیر، بھلی بری، لوگ تقدیر کو ہی نہیں سمجھتے اور پھر بھلی بری کو بھی نہیں سمجھتے، اور بغیر سمجھے پریشان رہتے ہیں۔ تو تقدیر کے معنی تو میں نے بتلائے، اور قرآن کی آیت بتلائی، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ نے ہر چیز بنائی اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرا ہے۔ اور حدیث میں جو ہے کہ بھلی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بھلی بری کا کیا مطلب؟ بھلی بری کا مطلب ہے مفید مضر، جو چیز کسی مخلوق کے لیے مفید ہے وہ خیر القدر ہے، اور جو چیز اس کے لیے مضر ہے وہ شر القدر ہے۔ اللہ کی
اللہ نے جو اندازہ ٹھہرایا ہے اس اندازے میں ہر مخلوق کے لیے بعض چیزیں مفید ہیں، بعض چیزیں مضر ہیں، اس کو ماننا ہے۔ مثال لو، تمام درندے، ان کے لیے تقدیر یہ ہے کہ وہ گوشت کھائیں گے تو موٹے تازے ہوں گے، اور گھاس کھائیں گے تو بیمار پڑیں گے، مر جائیں گے۔ شیر شکار مار کر کھائے گا، موٹا تازہ ہوگا، اور وہ ہرن اس کو ملا کہاں ہے؟ گھاس کے اندر ہرن ملا ہے، ہرن مار کے کھائے گا موٹا تازہ ہوگا، گھاس کھائے گا تو بیمار پڑے گا، مر جائے گا۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اس کے لیے گوشت مفید ہے اور گھاس مضر ہے۔ چرندے، چرنے والے، وہ گھاس کھائیں گے، موٹے تازے ہوں گے، اور اگر ان کے سامنے گوشت ٹوکرا بھر کے رکھ دو تو بھینس نہیں کھائے گی، اور کھائے گی بھی تو بیمار ہو کر مرے گی۔ یہ ایک اندازہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے کہ چرند کے لیے یہ، پرند کے لیے یہ، پرندے ہوتے ہیں، درند کے لیے یہ، درندوں کے لیے یہ مفید ہے، یہ مضر ہے، پرندوں کے لیے یہ مضر ہے، یہ مفید ہے، جانوروں کے لیے یہ مفید ہے، یہ مضر ہے۔ یہ جو اللہ نے اندازہ ٹھہرایا ہے اسی کا نام تقدیر ہے۔ لفظ تقدیر کے معنی پلاننگ، لفظ تقدیر کے معنی ہے انگریزی میں پلاننگ، اور اردو میں ترجمہ ہے اندازہ۔ ہر مخلوق کے لیے جو اللہ نے اندازہ ٹھہرایا ہے یہ تقدیر ہے، اور کیا چیزیں مفید ہیں یہ اچھی تقدیر ہے، اور کیا چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں یہ بری تقدیر ہے۔ اب انسان پر آؤ، تمام مخلوقات میں ایک ہی چیز ہے، مادیات، چیزیں، کون سی مفید کون سی مضر، شیر کے لیے، بھینس کے لیے، کبوتر کے لیے، چیزیں۔ انسان کے لیے صرف ایک نہیں، تین چیزیں ہیں، اور تینوں کے بارے میں اندازہ ہے، اندازہ ٹھہرایا ہے ازل سے۔ تین کیا ہیں؟ مادیات، دوسری چیز ہے عقیدے، بلیف، تیسری چیز ہے اعمال، ڈیڈ۔ یہ عقیدے اور یہ اعمال دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں، یہ صرف انسان میں ہے۔ تو دوسری مخلوقات کے لیے تو صرف مادیات ہے، اور مادیات میں جو اس کے لیے اللہ نے مفید و مضر تجویز کیا ہے تمام جانور اس کا فالو کرتے ہیں، اور انسان کے لیے مادیات میں بھی اندازہ ہے۔ تجربے سے انسان جانتا ہے کہ گھی، کریم، بالائی، میلائی یہ مفید ہے، تو پیسے خرچ کر کر کے لاتا ہے اور کھاتا ہے تاکہ فیٹ مین بنے، اور پھر جب فیٹ مین بن جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ پہلے تو چاہتا ہے کہ میں فیٹ مین بنوں، اور جب بن جاتا ہے تو پھر روتا ہے کہ میں بہت موٹا ہو گیا، موٹا ہو گیا۔ کھوٹا ہو گیا تو بھائی، موٹا ہو کر کھوٹا ہو گیا۔ پہلے سے تو نے کیوں خیال نہیں رکھا؟ پہلے تو کریم خوب اڑاتا تھا، اور زہر اور سنکھیا کے پاس میں اگر ہوش و حواس درست ہیں تو کوئی قریب بھی نہیں پھٹکتا۔ وہ جانتا ہے زہر کھاؤں مروں گا۔ یہ جو مادیات کے سلسلے میں اللہ کا اندازہ ہے انسان کے لیے، انسان جز رسی کے ساتھ اس کو فالو کر رہا ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ چیز میرے لیے مفید ہے تو ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کو حاصل کرے گا، استعمال کرے گا۔ اور اس کو ذرا بھنک پڑ جائے کہ فلاں چیز میرے لیے مضر ہے، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ تو مادیات کے سلسلے میں
تو ہر انسان اللہ کی تقدیر کا فالو کر رہا ہے، جو اللہ نے ازل سے ٹھہرا دیا ہے کہ یہ چیزیں مفید، یہ چیزیں مضر، اسی طرح سے میرے بھائیوں اسی طرح سے عقیدوں کے سلسلے میں بھی تقدیر ہے۔ صحیح عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں۔ صحیح عقیدے اپنانے ضروری ہیں، غلط عقیدوں سے بچنا ضروری ہے۔ یہی بھلی بری تقدیر ہے۔ بھلی تقدیر اپناؤ، بری تقدیر سے بچو۔ صحیح عقیدے اللہ ایک ہے، کائنات کا وہی مالک ہے، کائنات کا وہی رب اور پروردگار سسٹینر ہے، یہ صحیح عقیدے ہیں۔ اور پیدا کرنے والے دو ہیں، خیر کے پیدا کرنے والے یزداں ہیں، شر کے پیدا کرنے والے اہرمن ہیں، جیسا کہ مجوسی کہتے ہیں۔ خدا تین ہیں، ٹرینٹی، تین کا مجموعہ خدا ہے، فادر، سن اور ہولی اسپرٹ، یہ تین مل کر ایک خدا ہیں، 3 in 1، 1 in 3 چکر، پورا چکر، 3 in 1، 1 in 3۔ ہندو کہتے ہیں کروڑوں خدا ہیں، کوئی حد و حساب نہیں ہے، اتنے خدا ہیں۔ کمیونسٹ کہتے ہیں نو مائنڈ behind this kind versal، no mind behind this versal universal، اس عالم کے پیچھے کوئی دماغ ہے ہی نہیں، یہ سارا عالم آٹومیٹکلی چل رہا ہے، پٹافٹ 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 جا رہا ہے۔ اب یہ طرح طرح کے عقیدے ہیں، یہ سب رونگ ہے، جہنم میں لے جانے والے عقیدے ہیں۔ اور یہی ایک عقیدہ اللہ الہ الا اللہ، یہی ایک عقیدہ ہے جو جنت میں لے جائے گا۔ اب کوئی پوچھے کہ بھئی وائی بلیف چاہیے، اس کا بھی عقیدہ ہے، اس کا بھی عقیدہ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ نہیں، اللہ کی تقدیر ہے کہ یہ عقیدہ لا الہ الا اللہ جنت میں لے جائے گا، اور یہ دوسرے عقیدے جہنم میں لے جائے گا۔ اس کو ماننا ہے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا ہے، وائی فائی کچھ نہیں۔ جیسے تم کریم میں اور زہر میں وائی فائی نہیں کہتے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہو اور اس کے پر فالو کرتے ہو۔ عقائد میں بھی اللہ کی پلاننگ پر ایمان لانا ہے، اس کا فالو کرنا۔ اور صحیح رائٹ عقیدے کون سے ہیں؟ اللہ نے اپنے رسولوں اور اپنی کتابوں کے ذریعے انسانوں کو جو عقیدے بتلائے، یہ رائٹ ہے، جنت میں لے جانے والے۔ اس کے علاوہ جتنے بلیف ہیں وہ سب رونگ ہیں، جہنم میں لے جانے والے۔ اس بات کو ماننا ضروری ہے، یہی تقدیر ہے۔ مگر جب یہ مرحلہ آتا ہے تو انسان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا۔ آج دیکھیے انسانوں کے اندر طرح طرح کے عقیدے ہیں، اور ہر عقیدے والا سمجھتا ہے میں جنت میں پہنچوں گا، اللہ تک پہنچوں گا۔ کہاں سے پہنچے گا؟ زہر کھا کر کے بھی تو جیے گا، تیرے عقیدے ہی جہنم والے ہیں، تو کہاں سے جنت میں اور اللہ تک پہنچے گا؟ اللہ تک پہنچانے والے اور جنت پہنچانے والے تو عقیدے وہ ہیں جو اللہ نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے انسانوں کو تعلیم دی ہیں، وہی عقیدے انسان کے لیے مفید ہیں۔ اعمال میں آؤ، اعمال میں بھی پلاننگ ہے۔ دیکھو نکاح اور زنا دونوں ایکول ہیں، نکاح میں بھی میاں بیوی راضی، زنا میں بھی زانی زانیہ راضی، رضامندی کے بغیر تو زنا ہوتا نہیں۔ اور ہماری ایشیا میں زبردستی بھی زنا ہوتا ہے، یہاں تو ہوتا ہی نہیں، ورنہ جیل میں جاتا ہے۔ رضامندی ضروری ہے، تو رضامندی ہو گئی تو زنا اور نکاح میں کوئی فرق نہیں۔ مگر اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین کہتا ہے کہ نہیں، نکاح نکاح ہے، وہ باعث اجر و ثواب ہے، اور زنا اللہ کو نہایت ناپسند ہے۔ وائی فائی کچھ نہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، اندازہ ہے،
اس انداز پر ایمان لانا ہے اور نکاح کر کے زندگی گزارنی ہے، زنا سے بچنا ہے۔ قتل ناحق اور قتل باحق، ایک شخص نے دوسرے کو جان بوجھ کر کے غلط قتل کر دیا تو اسلامی شریعت میں اس قاتل کو قصاصاً قتل کیا جاتا ہے۔ یہ قتل باحق ہے، اور ایک اس نے خواہ گولی ماری، یہ قتل ناحق ہے۔ قتل ناحق میں اور قتل باحق میں کیا فرق ہے؟ کوئی بھی فرق نہیں۔ قتل باحق میں جلاد آتا ہے، تلوار مارتا ہے، گردن الگ کر دیتا ہے، یہ اب کرسی پر بٹھاتے ہیں، بٹن دبا دیتے ہیں، جل گیا، اور گولی مارتا ہے وہ بھی اسی طرح مرتا ہے۔ لیکن نہیں، ایک فرض ہے، قتل عمد میں قاتل کو قصاصاً قتل کرنا فرض ہے، اور ناحق قتل کرنا مومن کو اتنا بڑا گناہ ہے، سورہ نساء میں ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا جہنم میں، خالدن فیہا۔ دونوں ایکول نظر آ رہے ہیں، یہ قتل اور یہ قتل دونوں ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے یہ تو اس کو فرض کیا، اس کو ایک بڑا گناہ قرار دیا۔ یہ تقدیر ہے، پلاننگ ہے۔ اور میں مثال دوں، عورت کے دو راستے اللہ نے بنائے ہیں، آگے کا پیچھے کا، ایک کو کھیتی کہا، ایک کو گنکوڑی کہا۔ عورت کا آگے کا راستہ اس کو کھیتی کہا اور پچھلے راستے کو کوڑی کہا۔ دونوں راستوں کے بیچ میں 1 انچ کا بھی ڈفرنس نہیں ہے، دونوں راستے ملے ہوئے ہیں، مگر اس راستے میں اپنی حاجت پوری کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اس راستے میں اپنی حاجت پوری کرنا سب سے بڑا لعنت کا کام ہے۔ بیوی کی بات کہہ رہا ہوں، مردوں کی بھی بات کہہ رہا ہے، بیوی کی بات کہہ رہا ہے۔ بیوی کے لیے، بیوی میں 2 راستے اللہ نے بنائے اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک کھیتی ہے جہاں آدمی بیج ڈالتا ہے تو بچہ پیدا ہو کر آتا ہے، دوسرا راستہ اس کے بالکل جسٹ کلوز دوسرا راستہ بنا ہے جو کوڑی ہے، گندگی نکلتی اس میں سے۔ اس راستے میں آدمی اپنی ضرورت پوری کرے تو ثواب کا کام ہے، اس راستے میں اپنی ضرورت پوری کرے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کفار وہ کہتے وائے اس راستے میں ضرورت پوری کرو، اس راستے میں ضرورت پوری کرو، دونوں برابر ہیں، ان کے لیزبینیا اور گے اور پھے پتہ نہیں کیا کیا سب صحیح ہے۔ یہ جو کفار کے یہاں ہیں وہ تقدیر کو نہیں مانتے، اور ہم تقدیر مانتے کہ نہیں، یہ جو آگے کا راستہ ہے اس سے اپنی ضرورت پوری کرو، یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور یہ پیچھے کا راستہ ہے، چاہے تمہاری بیوی ہے لیکن یہ پیچھے کا راستہ ہے، یہ حرام ہے، یہ وہاں ضرورت پوری کرو، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور جو تقدیر نہیں مانتے ان کے یہاں سب درست ہے۔ میں تو مثالوں سے فرق سمجھانا چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں یکساں نظر آ رہی ہیں، 2 قتل یکساں نظر آ رہے ہیں، زنا اور نکاح یکساں نظر آ رہے ہیں، یہ 2 راستے بالکل ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ایک مفید ایک مضر۔ پہلے راستے سے اپنی صحبت کرو گے ثواب ملے گا، دوسرے راستے سے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ بھلی بری تقدیر میں سمجھا رہا ہوں، اللہ کی پلاننگ ہے، افعال میں، مادیات میں، عقیدوں میں، اور افعال کرنے اور نہ کرنے کے کاموں میں بھی اللہ کی پلاننگ ہے۔ اس پلاننگ کو ماننا ضروری ہے، اس کا فالو کرنا ضروری ہے، اسی کا نام بھلی بری تقدیر ہے۔ یہ بھلی بری اللہ کے لیے بھلی بری نہیں ہے، اللہ کے تعلق سے بھلی بری نہیں ہے، یہ مخلوقات کے تعلق سے بھلی بری ہے۔ شیر کے لیے گھاس مضر ہے، گوشت مفید ہے، یہ بھلی بری تقدیر ہے۔ انسان کے لیے یہ عقیدے مفید، یہ عقیدے مضر، یہ اعمال مفید، یہ اعمال مضر۔ مادیات میں گھی مفید، زہر مضر، یہی بھلی بری مخلوقات کے تعلق سے مفید اور مضر کا مطلب بھلی بری تقدیر، ورنہ اللہ کے اعتبار سے تو کوئی چیز بری نہیں ہے، ہر چیز بھلی ہی بھلی ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔
بس تقدیر کا مسئلہ اتنا ہے. بتاؤ اس کے سمجھنے میں کیا دشواری ہے؟ کل میں نے کہا تھا کہ ویری سمپل، تقدیر کا مسئلہ نہایت آسان. وہ تقدیر کا مسئلہ اتنا ہے، اس میں کیا دشواری سمجھنے میں؟ شہری بھی سمجھ سکتا ہے، دیہاتی بھی سمجھ سکتا ہے، بڑا بھی سمجھ سکتا ہے، چھوٹا بھی سمجھ سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، بے پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے. اور قرآن میں ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، كُلَّ شَيْءٍ، انسان صرف نہیں، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرایا. یہ جو علیحدہ علیحدہ اندازہ ٹھہرا ہے یہی تقدیر ہے. اس کی تفصیل تو کل کریں گے. آج آگے بڑھو، حدیث سناؤں پھر. ان 7 باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے. جب حضور نے یہ جواب دیا تو وہ بندہ جو آیا تھا اور جس نے پوچھا تھا اس نے کہا صدقتا، آپ نے صحیح جواب دیا ہے، یو آر رائٹ. اب صحابہ سرپرائز، حیران کہ بھئی عجیب آدمی ہے، سوال کر رہا ہے، سوال کرنے کا مطلب یہ کہ نہیں جانتا. اور جب حضور نے جواب دیا تو وہ کہتا ہے بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. اس کا مطلب وہ جانتا ہے. پھر جانتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ خیر اس نے اگلا سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 5 کاموں کا نام اسلام ہے. ایمان تو ہے بلیف، اور یہ اسلام ہے ڈیڈ. 5 کاموں کا نام اسلام ہے. پہلا کام، دنیا میں جو بندے توحید و رسالت محمدی کو نہیں مانتے ان کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں، آئی وٹنس، کہ معبود صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاسٹ میسنجر ہے، اس کی میں وٹنس گواہی دیتا ہوں. یہ جا کر 2 گواہیاں دو ان بندوں کے سامنے جو یہ 2 عقیدے نہیں مانتے. یہ پہلا عمل ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. دیکھو شہادت، گواہی کورٹ میں دی جاتی ہے، آپس میں کوئی گواہی نہیں دی جاتی ہے. کورٹ میں قاضی کے سامنے جب ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں زید کے پاس جو گھر ہے میرا ہے، زید سے پوچھا، وہ کہتا ہے نہیں، غلط کہتا ہے. تو اب مدعی سے کہ گواہ لا، تو وہ گواہ لائے گا تو یہ جو زید ہے جو انکار کرتا ہے اس کی موجودگی میں یہ گواہی دے گا. اس کی غیر حاضری میں گواہی نہیں ہو سکتی. وہ گواہی دیں گے کہ اس کے پاس جو زید کے پاس گھر ہے وہ اس کا ہے، یہ گواہی دیں گے. تو منکر کے سامنے گواہی دی جاتی ہے. یہ زید جو گھر کا منکر ہے کہ گھر میرا ہے، یہ مدعی کا نہیں ہے، اس منکر کے سامنے گواہی دی جاتی ہے. بس دنیا میں جتنے لوگ ان 2 عقیدوں کے منکر ہیں، پہلے عقیدے کے منکر سب نہیں ہیں. جوئش، ان کا عقیدہ بالکل اسلام کا اور جوئش کا عقیدہ پہلا عقیدہ ایک لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہتے لا الہ الا اللہ. ابھی میں لندن میں پورے یورپ کا جو بڑا ربائی ہے اس سے میں ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے عقیدے کیا ہیں؟ اس نے پورے عقیدے مجھے لکھ کر دیے انگریزی میں، اس کا میں نے ترجمہ کروایا، میرے پاس ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ان کے جو عقیدے ہیں بالکل جو اسلام کے عقیدے وہی ہیں، کوئی ایک ذرا بھی فرق نہیں ہے.
بلکہ ہم سے زیادہ وہ متشدد ہیں. اس نے مجھے کہا ہم کنیسہ میں نہیں جاتے، چرچوں میں ہم نہیں جاتے، مسجدوں میں ہم آتے ہیں. اس نے یہ کہا ہم چرچوں میں نہیں جاتے، مسجدوں میں آتے ہیں. کہا چرچوں میں شرک ہوتا ہے، وہ صلیب کو پوجتے ہیں، اور اسلام مسجدوں میں کوئی شرک نہیں، اس لیے مسجدوں میں جا سکتے ہیں، چرچوں میں ہم قدم نہیں رکھتے. اتنے سخت ہیں. اور ہم تو جاتے ہیں، چرچوں میں بھی جاتے ہیں، مندر میں بھی جاتے ہیں. بدھسٹوں کا جو ہوتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ان کے شرک ہے، ہمیں کیا لینا ہے. وہ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم چرچوں میں قدم نہیں رکھتے. باقی جوئش کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو پہلا عقیدہ سیم جیسا اسلام مانتا لا الہ الا اللہ، اس طرح سے پہلا عقیدہ مانتا ہو کوئی نہیں. عیسائی بھی 3 خدا ہیں، ہندوؤں کے یہاں کروڑوں خدا ہیں، فنگیوں کے یہاں بدھا خدا ہے، کمیونسٹ کے یہاں کوئی خدا نہیں ہے. یہ سب منکرین ہیں، لا الہ الا اللہ کے منکرین ہیں. ان کے پاس جاؤ اور گواہی دو کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ بات اس کے سامنے بیان کر دو بس. اس سے نہیں کہنا تو مان لے، یہ نہیں کہنا، اس کے سامنے اپنا عقیدہ ظاہر کرو. اور جو دوسرا عقیدہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کو تو جوئش بھی نہیں مانتے، اور کوئی بھی نہیں مانتا اسلام کے علاوہ. لہذا یہ محمد الرسول اللہ یہ تو ہر ایک کے سامنے کہنا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے مکے میں ایک شخصیت پیدا ہوئی جن کا نام پاک محمد تھا، جن کے ابا کا نام عبداللہ تھا، جن کے دادا کا نام عبد المطلب تھا. وہ اللہ کے آخری رسول اور پروفٹ ہیں. ان پر اللہ نے اپنی آخری کتاب مانی. میں ان کو رسول مانتا ہوں، میسنجر مانتا ہوں، اور اللہ نے جو میسیج ان کے ذریعے میرے پاس بھیجا ہے قرآن کریم، میں اس کا فالو کرتا ہوں. اتنی بات اس کے سامنے کہتا ہوں. یہ پہلا اسلامی عمل ہے. مگر میرے بھائیوں، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارا نیکسٹ ڈور دکاندار جو ہے یہ غیر مسلم ہے. ہمارے پاس گاہک آتا جاتا ہے، یا ہم اس کے یہاں مال خریدنے جاتے ہیں، یا وہ ہمارے یہاں مال خریدنے آتا ہے. نیبرہڈ ہے ہمارا کاروباری، یا ہمارے گھر پاس ہیں، یا ہم پلین میں، بس میں، گاڑی میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ بہت خوبصورت طریقے، کوئی جان پہچان نہیں، آپ بہت خوبصورت طریقے پر آپ پوچھیں بھائی جان کہاں کے ہیں آپ، تو بتائے گا میں فلاں جگہ کا. اچھا ٹورنٹو کے ہیں، آپ کا ریلیجن کیا ہے، تو بتائے گا کہ میں کرسچن ہوں، میں ہندو ہوں، میں یہ ہوں، میں ہوں. اچھا آپ ہندو ہیں؟ جی. ہندو مذہب کس چیز کا نام ہے، ذرا مجھے سمجھا دو. تو بتائے گا، جو کچھ اس کی سمجھ میں آئے گا وہ بتائے گا. جب وہ سارا بتا چکے اور خاموش ہو جائے تو اب آپ آہستہ سے کہیے بھائی جان آپ جانتے ہیں، مجھے جانتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں، میں بھی ٹورنٹو کا ہوں. اور میرا مذہب آپ جانتے ہیں؟ وہ کہے نہیں، میں مسلمان ہوں. آپ کو پتا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ کہے گا نہیں. اب آپ یہ 2 عقیدے اس کے سامنے رکھیے کہ میں صرف ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی پوجا نہیں کرتا، بندگی نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کے احکام کا فالو نہیں کرتا، اسی ایک معبود کے احکام کا فالو کرتا ہوں. اور آج سے 1400 سال پہلے ایک ہستی پیدا ہوئی تھی، میں ان کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اور ان کے ذریعے سے جو اللہ نے میسیج ہم انسانوں کے پاس بھیجا ہے قرآن کریم، میں اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں، میں اس کو فالو کرتا ہوں. بس آپ نے اپنا
اسلامی فریضہ ادا کر دی ہے۔ یہ جو 5 یہ اعمال اسلام جو 5 ہیں، ان 5 میں سے پہلا ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ وہ شہادت کا یہ مطلب ہے، لیکن ایک کلمہ شہادت ہے، وہ ذکر ہے، تو لوگوں میں غلط فہمی ہو گئی کہ تسبیح لے کر کلمہ شہادت پڑھ ڈالو بس فریضہ ادا ہو گیا۔ نہیں بھیا، وہ تو ذکر ہو گیا، ثواب مل گیا، لیکن فریضہ تو ادا ہوگا۔ یہ 2 گواہیاں جو منکر ہیں، ان 2 عقیدوں کا جو انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر یہ 2 عقیدے ظاہر کرو کہ میں یہ 2 عقیدے مانتا ہوں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے لمحے فکریہ پیدا ہوگا، سوچے گا، اپنے عقیدے اور اسلام کے عقیدوں میں کمپیئر کرے گا کہ میں کروڑوں خدا مانتا ہوں، یہ کہتا ہے ایک خدا ہے، اور جس کو ایک کو مانتا ہے اس کو بھی میں مانتا ہوں۔ ایشور کو وہ مانتا ہے، پرمیشور کو وہ مانتا ہے، بھگوان کو وہ مانتا ہے، اور اس کے ساتھ کروڑوں خدا مانتا ہے۔ اور یہ مسلمان کہتا ہے میں تو صرف ایشور کو بھگوان مانتا ہوں اور کسی کو بھگوان نہیں مانتا۔ تو آدمی ذہین ہوتا ہے، انسان ہے، تو اپنے عقیدے میں اور اسلام کے عقیدے میں کمپیریشن کرے گا۔ پھر آدمی سوچے گا کہ بھئی میں ہندو تو ہوں، اور ایشور خالق، پرمیشور ودود، بھگوان معبود، اس نے میرے پاس جو احکام بھیجے ہیں وہ کس ذریعے سے بھیجے ہیں؟ تو اس کو تو ذریعہ تو کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کہتا ہے کہ رسول آتے رہے، میسنجر آتے رہے ہیں، اور وہ اللہ کا میسیج لائے ہیں۔ بات تو یہ ٹھیک کہہ رہا۔ تو اگر اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے، مقدر کی ہے، تو وہ ایمان تک پہنچے گا۔ نہیں پہنچے گا تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ ہم تو اپنا فریضہ ادا کر چکے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یعنی اعمال 5 ہیں فرض۔ پہلا توحید و رسالت کی گواہی دینا منکرین کے سامنے۔ جو کورٹ میں جب اس نے دعویٰ کیا کہ گھر میرا ہے، زید نے انکار کیا، اب گواہ جو گواہی دیں گے وہ اتنا ہی تو کہیں گے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ گھر اس کا ہے۔ اب آگے اس کا ماننا نہ ماننا ان گواہوں کے اختیار میں نہیں ہے، اور فیصلہ کرنا نہ کرنا وہ تو جج کرے گا۔ ان کا کام اپنی گواہی دینا ہے کہ ہم جو جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ گھر اس کا ہے۔ بس غیروں کے سامنے یہ 2 عقیدے آپ کھول کر سمجھا دیں، اس کا نام شہادت دے دیا آپ نے، اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب مسلمان اسلام کا اس پہلا عمل ہی چھوڑ دیا۔ سالوں ہمارے یہاں ایک ہندو نوکر رہتا ہے، مگر ہم اس نوکر کو بٹھا کر کبھی نہیں سمجھاتے کہ بھئی تو ہندو ہے، ہندو کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ میں نہیں جانتا۔ یہ نوکر ہوتے کچھ نہیں جانتے، تو اس سے کہے تو جانتا ہے میں مسلمان ہوں، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہ نہیں جانتا۔ اس کو سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، میرے 2 عقیدے ہیں۔ اگر ہر مسلمان اسلام کا یہ پہلا عمل کرنے لگے تو غیروں تک اسلام کی دعوت پہنچے گی، اور وہ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آئیں گے۔ آج کل بھی لوگ نئے مسلمان ہو رہے ہیں، مگر وہ اپنے طور پر مطالعہ کر کے اسلام لا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی اسلام کی دعوت ان تک نہیں پہنچائی، یہ 2 عقیدے نہیں پہنچائے، اپنے طور پر اسلام لاتے ہیں۔ دوسرا عمل نماز قائم کرنا، تیسرا عمل زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا عمل روزے رکھنا رمضان کے، 5واں عمل بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 4 عمل آگے اور ہیں۔ انسان کے پاس میں اللہ کی دی ہوئی 2 نعمتیں ہیں، ایک باڈی اور ایک
اس میں روح اور ایک جیب میں پیسے. لے بھائی تو گر گیا کہاں. 3 چیزیں انسان کے پاس ہیں، ایک باڈی، ایک اس باڈی میں روح، اور ایک جیب میں پیسے. یہ جو اللہ نے تجھے باڈی دی ہے اس کا حق ادا کر. نماز 5 نمازیں پڑھ. یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ اللہ نے جو ہمیں جسم دیا ہے اس کا شکریہ ہے، اور شکریہ ادا کرتا رہے گا تو یہ باڈی درست رہے گی. اب ہندوؤں نے یوگا شروع کیا ہے، ایک ایکسرسائز ورزش شروع کی، یوگا. وہ ہندو بھی مانتے ہیں کہ مسلمانوں کی نماز اس یوگا سے بہتر یوگا ہے. وہ یوگا جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ہیلتھ کے لیے، بدن کو درست رکھنے کے لیے. اللہ نے اسی بدن کو درست رکھنے کے لیے نماز رکھی ہے. نماز پڑھو، 1000 یوگا سے بہتر نماز ہے، مگر نماز ڈھنگ سے پڑھو. فٹافٹ 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 مرغے کی طرح ٹھونکے مت مارو. رکوع کرو، صحیح رکوع کرو، کھڑے رہو، سیدھے کھڑے رہو. کھڑے تو لوگ سیدھا کھڑے رہتے ہیں، بعضا یوں جھک کر کھڑا رہتا ہے، وہ غلط ہے. عام طور پر 99% لوگ صحیح کھڑے رہتے ہیں نماز میں. بعض بندے ذرا یوں جھکے رہتے ہیں، یہ غلط ہے، سیدھے کھڑے رہو. پھر رکوع میں جاؤ تو تکونا بناؤ، مثلث بناؤ. نیچے سے آدھا بدن بالکل سیدھا، گھٹنا آگے نکلا ہوا نہ ہو. اوپر کا آدھا بالکل سیدھا، سر اونچا نیچا نہ ہو. اور ہاتھ بالکل سیدھا، کوہنی میں سے ہاتھ مڑے ہوئے نہ ہو. یہ صحیح رکوع ہے. یہ زاویہ سیدھا، یہ زاویہ سیدھا، اور یہ زاویہ سیدھا. اور کم از کم 3 مرتبہ اور زیادہ جتنا چاہے تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. نفلوں میں تہجد پڑھ رہے ہو 100 مرتبہ پڑھو تسبیح. تو اب ایکسرسائز کا فائدہ ہوگا. ورنہ تو لوگ رکوع میں گئے اور کھڑے ہو چلے ہوتے. یہ جو رکوع میں گئے بھی سیدھے کھڑے بھی نہ ہوئے، اور دوسرا پھاوڑا مارا اور سجدے میں پہنچ گئے. نماز مکروہ تحریمی، 2 رکوع کر لیے. ایک رکوع تو کر کے کھڑا ہوا، اور بھی کھڑا بھی پورا نہیں ہوا، اور پھر دوسرا یوں جھکا، دوسرا رکوع کیا، اور پھر سجدے میں گیا. مکروہ تحریمی نماز ہو گئی. پھر سجدے میں جاؤ تو پورا کھلو، ہاتھ رکھو کانوں کے مقابل، کانوں سے لگانے نہیں ہیں، کانوں کے مقابل لگو رکھو. یہ کلائیاں زمین سے اونچی رکھو، بازو پہلو سے اونچے رکھو، رانے پیٹ رانوں سے الگ رکھو، لمبے ہو کر سجدہ کرو، اور جم کر کہو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہتے رہو. تو اس طرح سے ڈھنگ سے نماز پڑھو گے تو 1000 یوگا سے بہتر. کر کے تو دیکھو. اور انسان کے اندر جو روح ہے، اس روح کی پاکیزگی کے لیے روزے ہیں. روزوں کی فرضیت کی جو آیت ہے اس میں یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ روزے تم پر اس لیے لکھے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بنو. پرہیزگار کون بنتا ہے؟ ہاتھ ٹانگیں بنتی، روح بنتی. بس روزے روح کو سنوارنے کے لیے. اور جیب میں جو مال بھرا ہے یہ بھی اللہ کی دین ہے. اس میں سے 40واں حصہ غریبوں کو دے، تاکہ میل گیا، مال کا میل گیا. بخاری کی روایت میں ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے اس لیے لکھی طہرن للاموال. یہ کپڑے میں میل ہو گیا، دھویا تو میل گیا اور کپڑا کلین ہو گیا. تو ایسے ہی جو مال ہے اس میں بھی میل آتا ہے. اس کو مال کو کلین کرو. وہ کلین کیسے ہوگا؟ اندر سے 40واں حصے جو زکوٰۃ ہے غریبوں کا وہ نکالو، باقی مال کلین ہو گیا. تو میں تو یہ سمجھا رہا کہ نماز باڈی کی تندرستی کے لیے، بدن کی تندرستی کے لیے،
اور روزہ روح کی تندرستی کے لیے، اور زکوٰۃ مال کی تندرستی کے لیے. یہی 3 چیزیں ہمارے پاس ہیں. دوسری مخلوقات ان کے پاس صرف باڈی ہے، ان کے پاس ہمارے جیسی روح بھی نہیں ہے، اور ان کے پاس بیلنس تو ہے ہی نہیں. اور پھر ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمارا جی چاہتا اللہ کے گھر جائیں. اللہ سے ہر مومن بندہ وصل الہی چاہتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہے. تو اس دنیا میں اس کے لیے ایک اسمبلی پوائنٹ بنایا ہے مکے میں کعبہ شریف. جاؤ حج کرو، اللہ کا گھر وہ ہے، جا کر اللہ سے مل کر آؤ. پوری دنیا کے لیے وہ اسمبلی پوائنٹ ہے. ساری دنیا میں لوگ، ظاہر ہے کہ اللہ تک وہ تو مرنے کے بعد جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ سے ملنا اور دیدار ہوگا. ابھی تو وہ نہیں ہو سکتا. لہذا کچھ نہ کچھ تو چاہیے، دال دلیا تو چاہیے. وہ دال دلیا مکے میں اسمبلی پوائنٹ بنا ہے، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ، بیت اللہ. جاؤ وہاں کا حج کر کے آؤ، وہاں کا جا کر آؤ، گویا ہم اللہ کے گھر جا کر آئے. یہ حج اس لیے ہے کہ ہر بندہ چاہے گا کہ اپنے معبود سے ملے، پہنچے، اس کے گھر پہنچے. اور اس دنیا میں نہیں پہنچ سکتا تو جتنا پہنچ سکتا ہے اتنا انتظام کیا ہے اور حج رکھا ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 5 کاموں کا نام اسلام ہے. توحید و رسالت محمدی کی گواہی دو، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ ادا کرو، مہینے رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تم وہاں پہنچ سکتے ہو. تو اس بندے نے کہا صدقت، آپ نے صحیح کہا. اب صحابہ پھر حیرات میں ہوئی، پوچھ رہا ہے اور حضور جواب دے رہا ہے، تو وہ کہتا اوکے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا، مل احسان. احسان آپ حضرات عربی نہیں جانتے. احسان حسن سے ہے. حسن کے معنی تو جانتے ہو تم، خوبی، بیوٹی. اور احسان اس سے باب افعال ہے، کسی چیز کو عمدہ بنانا. تو اس بندے نے پوچھا کہ جو آپ 5 اعمال اسلام ہیں ان کو ہم شاندار بنانا چاہیں، نماز شاندار پڑھنا چاہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج شاندار کرنا چاہیں تو کیسے کریں؟ مل احسان. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کو شاندار بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک ہائی کلاس، مگر وہ ہر ایک کے بس میں نہیں. دوسرا لوور کلاس، جو ہر ایک کے بس میں ہے. لیکن ہائی کلاس ہے، ادنا درجے کا طریقہ ادنا ہے. باقی 2 طریقے اگر تم عبادت شاندار بنانا چاہتے ہو، اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، شہادتیں، اس کو شاندار بنانا چاہتے ہو تو ایک طریقہ تو یہ ہے، گویا کی لاگ رکھ کر. حضور نے فرمایا عبادت اللہ کو دیکھتے ہوئے کرو. درسگاہ میں استاد بیٹھا ہے، اب سب بچے بیٹھے ہیں، استاد کو دیکھ رہے ہیں تو واقعی پڑھیں گے، ڈونگ نہیں کریں گے کہ استاد سامنے بیٹھا ہے. اب ہم اس دنیا میں اللہ کو تو دیکھ نہیں سکتے، تو گویا کی لاگ رکھی. لاگ نہیں سمجھتے آپ ذرا، یہ اردو کا لفظ ہے. ہمیں کیواڑ میں ایک کیل ٹھوکنی ہے، تو اگر کیواڑ میں کیل رکھ کر کے یوں پھیرو تو کیواڑ ہلے گا، تو بڑھے ہی پیچھے بسولا پکڑے گا اور ادھر سے بھی ٹھوکے گا. اس کو یوں دبائے گا اور ادھر سے ٹھوکے گا. یہ جو پیچھے سے بسولا پکڑا ہے اس کو لاگ رکھنا کہتے ہیں. اگر لاگ رکھے بغیر کیل ٹھوکے گا تو کیواڑ ہلے گا، وہ جائے گی نہیں ڈھنگ سے. اور پیچھے بسولا پکڑ رکھا دبا کر کے، تب ٹھوکتا جائے گا، چلی جائے گی. تو لاگ رکھنے کا مطلب میں سمجھا رہا ہوں. تو گویا کی لاگ رکھی، اور گویا کی لاگ رکھ کر کہا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم دیکھ رہے ہو. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ،
عبادت کر تو اللہ کی، گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. گویا، یہ گویا کی لاگ رکھی ہے، کیونکہ حقیقت اللہ کو دیکھ نہیں سکتا کوئی، لیکن گویا کے درجے میں تو ہو سکتا ہے. یہ ہائی کلاس ہے، مگر اس درجے تک پہنچنا ہر مومن کے بس کا نہیں ہے. آدمی تصور میں گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے اور عبادت کرے، یہ انسان کے بس میں نہیں. اس لیے ہائی کلاس طریقہ، اعلیٰ درجے کا طریقہ تو ہے، اتنی شاندار عبادتیں ہوں گی کہ اس سے زیادہ شاندار کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کا نہیں. اور دوسرا طریقہ ہر ایک کے بس کا ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اپنا اس عقیدے کو تازہ کرو ذہن میں، اور ذہن میں تازہ کر کے اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہے. تو ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. بس جب اس عقیدے کو تازہ کر کے، یہ دوسرا طریقہ ہے نیچے درجے کا، اور ہر ایک کو حاصل ہے. لہذا اس عقیدے سے عبادت کرو، اس عقیدے کو ذہن میں حاضر کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، شاندار نماز ہو. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، شاندار دینا ہوگا. تو حضور نے فرمایا یہ دو طریقے ہیں عبادتوں کو شاندار بنانے کے. یہ دو طریقے ہیں، ایک ہائی کلاس ہے مگر وہ ہر ایک کے بس کا نہیں ہے، اور ایک لوور کلاس ہے جو ہر ایک کے بس کا ہے. ہائی کلاس یہ ہے کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس طرح عبادت کرو. اور چھوٹا نیچے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس عقیدے کو حاضر کر کے عبادت کرو، شاندار عبادتیں ہوں گی. پھر اس کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا، یہ جو ہمارا ایمان ہے اور ہمارے اعمال ہیں، یہ کس لیے ہیں؟ آخرت کے لیے. ایمان بھی آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، اعمال بھی آخرت کی کامیابی کے لیے. اور آخرت کب آئے گی؟ قیامت آئے گی، اس کے بعد آئے گی. قیامت قائم ہوگی، اس کے بعد جنتی جنت میں پہنچیں گے. لہذا قدرتی سوال ہوا کہ ہم نے 5 اعمال کیے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے کیے، یہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کیے، تو اب یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ متسا، یہ چوتھا سوال اس نے کیا، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا، اس بندے سے کہا، اس معاملے میں جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں جانتا ہوں. آپ جانتے ہیں قیامت بالیقین آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت بالیقین آئے گی. اور آپ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی، تو میں بھی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. تو اس بندے نے کہا، اچھا قیامت کب آئے گی یہ نہیں معلوم، تو کچھ اس کی موٹی موٹی نشانیاں بتاؤ، تاکہ ان نشانیوں سے ہم سمجھ جائیں کہ قیامت قریب آ لگی، قیامت آنے والی ہے. تو حضور نے فرمایا، ہاں نشانیاں سنو. باندی، اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، جو جنگوں میں غلام، جو قیدی پکڑے جاتے تھے تو مرد غلام اور عورتیں باندی بنا دی جاتی تھی، اور باندی بمنزل بیوی کے ہوتی تھی، اور جو احکام بیوی کے ہیں وہی باندی کے احکام ہوتے تھے. تو فرمایا کہ باندی اپنے انتلد الامت ربتہا، اپنی سیٹھانی کو جنے. باندی اپنی سیٹھانی کو جنے. ایک تو بیوی، اور بیوی سے کم درجہ باندی. پھر باندی سے جو اولاد ہوگی وہ اس کے مولا کے اولاد ہے تو آزاد ہوگی، وہ باندی نہیں ہوگی. تو ایک آدمی کی باندی ہے، اس کو مولا اس سے صحبت کرتا ہے، اس سے لڑکی پیدا ہوئی. اب یہ لڑکا لڑکی جو پیدا ہوں گے آزاد ہیں. اب وہ دیکھیں گے کہ میرا اب ابا اس کی ماں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، باندی کے طرف برتاؤ کرتا ہے، تو یہ بیٹے بڑے ہو کر یہ بھی اسی طرح سے برتاؤ کریں گے. یہ بیٹی سیٹھانی بن گئی اور وہ اپنی ماں پر وہی احکام جاری کر رہی جو اس کا باپ کر رہا تھا. دیکھو میرے بھائیو، سمجھو، جو گھر میں ماں باپ کرتے ہیں، لڑکا لڑکی وہی سیکھتے ہیں.
ہر وقت ماں اور باپ لڑتے رہتے ہیں، تو بیٹی جو دوسرے کے گھر جائے گی وہ بھی یہی کرے گی اپنے شوہر کے ساتھ، بیٹا جو یہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے جب اس کی بیوی آئے گی تو بھی یہی کرے گا۔ آج ہم روتے ہیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے روتے ہیں، مگر سوچتے نہیں ہیں کہ ہم نے جو کڑوا بیج بویا ہے اس کا یہ پھل ہے۔ تو جب مولا اس باندی کے طور پر وہ سیٹھ ہے اور یہ اس کی نوکرانی ہے، تو اس کی جو لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ بھی بڑی ہو کر باپ کی طرح سے برتاؤ کرے گی۔ تو باندی نے اپنی شیطانی جنی، یعنی اولاد نالائق ہو گئی، بیٹا نہیں بیٹی ماں پر حکم چلانے لگی، شیطانی بیٹی جنی ہے، شیطانی بنائی۔ بیٹا اگر ماں پر حکم چلائے یہ بھی عجیب بات ہے، لیکن بیٹا نہیں بیٹی ماں پر حکم چلا رہی ہے سیٹ کی طرح۔ ایسا ناہنجار اولاد ہونے لگے جب یہ زمانہ آئے تو قیامت قریب سمجھو۔ دوسری علامت یہ بتائی کہ قلاش لوگ، کھانے کے لیے گھر میں دانے نہیں ہیں، اونٹ چراتے ہیں، کالے کالے اونٹ چراتے ہیں نہایت معمولی قیمت کے، ان کے پاس اتنی دولت آ جائے کہ بلڈنگ بنانے میں کمپٹیشن ہونے لگے، ایسے معمولی لوگوں کے پاس اتنی دولت آ جائے تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یہ دو علامتیں حضور نے بتلائی۔ اس بندے نے کہا صدقت، آپ نے صحیح کہا، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا، اس کو جانے دیا۔ کچھ وقت تک کے بعد حضور نے کہا وہ بندہ گیا تھا اسے بلا کے لاؤ، اب باہر گئے تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، واپس آئے گیا اصل ادھر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ وہ جبرائیل تھے، وہ آئے تھے، انہوں نے ایسے سوال کیے جس میں پورے دین کا خلاصہ آ گیا۔ تو اب انہوں نے ایسے سوال کیا تاکہ ان کے سوال سے میں نے جو جواب دیا اس کو آپ لوگ یاد رکھو، یہ پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ حضرت جبرائیل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت جبرائیل جب آتے تھے تو اکثر صحابہ ہی نہیں دیکھتے تھے، حضور ہی دیکھتے تھے، لیکن کبھی کبھی صحابہ بھی دیکھتے تھے۔ بہرحال اس حدیث کا نام ہے حدیث جبرائیل، جبرائیل نے سوال کیے ہیں تو حدیث جبرائیل اس کا نام ہے، اور اس میں تقدیر کا ذکر آیا ہے کہ تقدیر کو ماننا ضروری ہے، لہذا کل بتائیں گے کہ تقدیر اندازہ اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ تو میں نے سمجھا دیا۔ تقدیر ایک اندازہ ہے، ہر مخلوق کے لیے تقدیر ہے، اندازہ ہے۔